أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما نبع وله الشكر على ما نبع والسلام بما قدم بنبوب اليوم ابتداها والسبوب آلاء الأصداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبنهاية العدم مقرونة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذي لا ذهب الله على الرئيس وطهره تطهيرا. سيروا على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى العدل المشتهر والمهدي المنتظر ولعنة الدائمة ولا دائم أجمعين بيوم ظلمه بلا يوم الدين. لما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يريدون أن ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات ایک مرتبہ اور بولے اللہ سے صلوات. قرآن کا تصور اتمام و اقبال کے عنوان سے 7ویں مجلس آپ حضرات اس خانے میں سماعت فرما رہے ہیں. یریدون ان لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے. اللہ اپنے نور کو واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے ولو کرہ الکافرون. کافر برا مانتے ہیں تو برا مانتے رہے. تقریر کو کل سے مسلسل ہو جانا ہے لیکن اس سے قبل میں ایک لفظ کی طرف توجہ دلاؤں. میرے یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے بچے پوچھے کہ چراغ کا اور بھوک کا کیا رشتہ ہے. چراغ کا اور بھوکوں کا کیا رشتہ ہے. ان بزرگوں کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ کبھی بھوک سے چراغ نہیں بجھاتے. بڑی عمر کا مطلب یہ کہ شعور رکھنے والے. بھوکوں سے چراغ بجھانا شعور رکھنے والوں کا کام نہیں ہے. یہ کام اکثر بچے کیا کرتے ہیں. تو ایک تو اللہ نے سیدھی بات یہ کہی ہے کہ خود کو اہل شعور کہتے ہو اور کام بچوں کے کرتے ہو. ایک تو بات صاف ہے، خود کے دعوے دار ہو کہ ہم اہل شعور ہیں اور کام بچوں جیسے کر رہے ہیں. اچھا یہ فطرت ہے. انسانی عمر میں شعور آنے سے پہلے بچپنا ہے
جو سمجھے گا وہ سمجھے گا. شعور آنے سے پہلے بچپنا ہے، شعور جانے کے بعد بچپنا ہے. دیکھیے میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں اور منبر پہ بیٹھا ہوں اور آپ فرش اعظم پر. جتنے برس سے پڑھ رہا ہوں میرے سننے والے گواہ ہیں، میں نے تہذیب اور ادب کا عمل کبھی نہیں چھوڑا اور پیغام بھی اسی کا دیا ہے. شام کی مجلس میں ابھی میری سہیل رضوی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی بعض اہم مسائل پر. شام کی مجلس میں کچھ اعداد و شمار پیش کر رہا تھا، اس میں سے ایک جملہ سنا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات اور احکامات کی آیتوں کو ایک جگہ کیجئے جس میں حکم آیا ہے، وہ پورے قرآن کا 2% ہے. پورے قرآن کا 2%. اور تہذیب و اخلاق کی آیتیں 24%. پورے قرآن میں احکامات اسلامی 2% آیتیں ریشو، اور تہذیب و اخلاق 24%. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سجدہ کر لے آؤ تو تہذیب یافتہ بن کے آؤ. خدا کے گھر میں سجدہ کر لے آؤ تو تہذیب یافتہ بن کے آؤ. یہ مجھ سے کوئی نہ کہے مجلس کے بعد کہ جب خدا کے گھر جا ہی رہے ہیں تو وہاں جا کے تہذیب سیکھ لیں گے. یہ کوئی نہ کہے. اس لیے کہ قرآن کو غور سے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے ہدایت پا کے متقی بنتے ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہدایت پا کے متقی بنتے. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. بالکل اسی طریقے سے تہذیب سیکھ لو تب خدا کے گھر میں آؤ. تو میرے بچوں دور تک تاج نظر جہاں تک کوئی بھی بیٹھا ہے میری آواز کو سنے، سبحان اللہ کہو نہ کہو مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر میرے لفظ کو یاد رکھو، اپنی نسلوں کے حوالے کرو. خدا کے گھر میں جاؤ تو تہذیب سیکھ کے جاؤ. جہاں بیٹھے ہو مجلس کہلاتی ہے. مجلس چار دیواری کی محتاج نہیں ہوتی. جہاں ذکر اہل بیت ہوگا، چاہے کھلی فضا ہو، چاہے چار دیواری ہو، چاہے شامیانہ قلعے ہو چاہے نہ ہو، چاہے زیر آسمان ہو، چاہے بغیر فرش کی زمین پہ بیٹھے ہو، 4 بیٹھ گئے، 400 بیٹھ گئے، 4000 بیٹھ گئے، 4 لاکھ بیٹھ گئے، مجلس تیار ہو گئی تو اللہ کے گھر میں آؤ تو تہذیب سیکھ کے آؤ. اسی طریقے سے جب یہاں آؤ تو یہاں کی اپنی تہذیب ہے. یہ مجلس 2 کام کرتی ہے. ایک تو جو آئے وہ تہذیب سیکھ کے آئے، اور جو غارت کرنے آتا ہے اسے اٹھا کے پھینک دیتی ہے. دیکھو میرے اس پیغام کو یاد رکھنا. یہ عزاداری
یہ مجلس، یہ حسین ابن علی کا غم، یہ علی کا ذکر، یہاں ہمارے بچے، ہماری نسلیں، میں بزرگوں کو پھر گواہ کر رہا ہوں، ہمارے گھر، آج میں خیمہ سجاد میں اپنی کچھ باتیں کہہ رہا تھا، کچھ آپ سے کہوں، ہمارے بچے جو اپنے باپ اور ماں کی انگلیاں پکڑ کے اس مجلسوں میں آتے ہیں، ہمیں صدیوں میں کبھی انہیں الگ سے تہذیب نہیں سکھانا پڑی، کبھی نہیں سکھانا پڑی، اس لیے کہ بچے کی فطرت سمجھا دوں میں آپ کو، بچے کی فطرت یہ نہیں ہے کہ بچے سے کچھ کہو تو کرے گا، یہ فطرت ہی نہیں ہے بچے کی، آپ لاکھ کہتے رہے سو جاؤ کبھی نہیں سوئے، آپ لاکھ کہتے رہے پڑھنے بیٹھ جاؤ کبھی نہیں پڑھنے بیٹھے، بچہ سن کے کچھ نہیں کرتا، دیکھ کے کرتا، ایک کام میں خود کر رہا ہوں، بچے کو بھلا کر رہا ہوں، بچہ کیسے سیکھے گا؟ کبھی نہیں سیکھے گا، اس لیے میں خود کروں، میں نے بچے سے کچھ نہیں کہا، لیکن بچے نے دیکھا کہ میرے ابا جب سے مجھے مجلس میں لے کے جاتے ہیں، اس طرح جاتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے اٹھتے ہیں، ایسے فرشیزہ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کو آپ کے بچے کو کچھ بھی سکھانا نہیں پڑے گا، آپ کو دیکھتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، مجھے معاف کرنا، جو بچپن سے آیا ہوگا وہ سیکھا سکھایا آتا ہے، ورنہ جو ابھی ابھی آیا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ میں ابھی آیا ہوں، وہ بتا دیتا ہے کہ میں ابھی آیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجلس اہل بیت سے وابستہ ہے، خدا کے گھر کا ادب بندوں سے پوچھو گے، خدا کے گھر کا ادب بندوں سے پوچھو گے، خدا سے پوچھو گے کہ پالنے والے تیرے گھر کا کیا ادب ہے، تیرے گھر کی کیا تہذیب ہے، مسجد خالق خدا ہے، مسجدوں کی تہذیب ہے، مسجدوں کی تہذیب یہ ہے کہ پاکیزگی کے سوا ہر ایک پر مسجد کا دروازہ بند ہے، یہ پتہ نہیں مجھے، بچوں کو پتہ نہیں پتہ، حالت پاکیزگی میں ممبر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، حالت پاکیزگی میں ہو تو مسجد میں جا سکتے ہو، ورنہ نہیں جا سکتے، یہ خدا کے گھر کا ادب ہے، اور اگر گھر مسجد میں بنے ہو تو سب کے دروازے بند، سب کے دروازے بند، کیا حدیث ہے سد ابواب، دیکھو سب کے دروازے بند، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، دیکھو اتنا وقت نہیں ہے میں تمہیں ساری حدیثیں اس وقت سناؤں، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے آپ پر بہت اعتماد ہے، میرے جتنے دوست مجھے برسوں سے سن رہے ہیں، مجھے معلوم ہے میں جب کتابوں کی بات کرتا ہوں تو یہ جا کے دیکھتے ہیں، آپ کہہ رہے آپ مجھے کیسے پتا ہے، میرے جو دوست مجھے سن کر جا کے کتابوں کو دیکھتے ہیں، مجھے کیسے پتا، حالانکہ وہ مجھے نہیں بتاتے، جب وہ آئندہ مجلس میں آتے ہیں تو مجھے ان کے چہروں سے پتا ہوتا ہے، مجھے ان کے چہروں سے پتا ہوتا ہے، تو کتابوں میں دیکھیے میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، سب کے دروازے بند، ایک گھر ہے جس کا دروازہ مسجد میں کھلا ہے،
اب یہ تم پہ چھوڑ لو کہ جا کے کتابوں میں خود جا کے تحقیق کر لو اور تلاش کر لو کہ خدا کے گھر کا دروازہ ان کے گھر میں کھلا ہے کہ ان کے گھر کا دروازہ خدا کے گھر مسائل میں نہ دخل دیتا ہوں، نہ میری عادت ہے، نہ میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اب تم لوگوں کے چہرے دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہوں۔ سہیل رضوی صاحب اور توقیر رضوی صاحب سے سفارش کرتے ہوں کہ مجھے یہ 7 دن کے تجربے میں کچھ ایسا لگا ہے کہ وہاں سے زیادہ یہاں برکت ہے۔ صلوات بھیجے محمد تو خدا کے گھر کا بھی ادب ہے۔ خدا کے گھروں میں مسجدوں میں جاؤ گے تو خدا سے، قرآن سے، دین سے، اسلام سے، رسول سے تہذیب سیکھ کے جاؤ گے۔ اپنا کلچر لے کے مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنے زندگی کے طور طریقے، اپنا دستور لے کے خدا کی مسجد میں نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اچھا، یہ بہت سادی سی بات ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ بہت سادی سی بات ہے۔ اس سادی سی بات کو میں آپ کو ابھی ایک مثال سے بتا دیتا ہوں۔ میرے اس طرف بھی زیدی صاحب بیٹھے، اس طرف بھی زیدی صاحب، اور ماشاءاللہ میرے بہت بزرگ تشریف پر کو مثال میں کہہ رہا ہوں۔ میں زیدی صاحب کے گھر گیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ دن میں 1 2 دن 4 دن مجھے زیدی صاحب کے گھر پہ رہے۔ میں نے کہا میں آپ کیا رہنے آیا، آئیے بسم اللہ۔ اب میں جب رہا تو میں نے کہا زیدی صاحب ہمارے یہاں یہ بیڈ ایسے بچھتا ہے، آپ نے ایسے بچھایا ہوا، یہ بیڈ کو ادھر کر دو۔ ہمارے یہاں یہ ڈیوائڈر شوکیس ایسے رکھا جاتا ہے، یہ آپ نے ایسے رکھا ہوا، اسے یہاں سے ہٹا، اسے 6-7 دفعہ جب میں نے مشورے دیے تو انصاف سے بتاؤ زیدی صاحب کیا کریں؟ گیلانی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ہاتھ جوڑ لیں گے، اگر اس شیروانی کا احترام کریں گے بھی تو اتنا ضرور کہیں گے قبلہ آپ تو 2 دن کے لیے مہمان ہیں، گھر تو میرے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے گھر میں اپنی تہذیب لے کے نہیں جاتے، کسی کے گھر میں اپنا کلچر، اپنے طور طریقے لے کے نہیں جاتے۔ جس کے گھر جاتے ہیں یہ پتہ لگا کے جاتے ہیں کہ آپ کے گھر کے طور طریقے کیا ہے۔ ایک مثال صرف دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں زیدی صاحب کیا گیا، میرے گھر میں جوتی لے کے گھر میں چلتے ہیں سارے گھر میں، زیدی صاحب کیا جوتے دروازے میں اتار کے جاتے ہیں، پورے گھر میں بغیر جوتوں کے وہ گھر میں چلتے ہیں۔ اب یہ ان کے گھر کا کلچر ہے، یہ میرے گھر کا کلچر ہے، میں جوتے پہن کے چلا گیا، حالانکہ ان کا گھر کوئی مقدس جگہ نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا کہ میرے گھر کا کلچر یہ ہے کہ ہم گھر میں باہر کے جوتے نہیں لاتے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس کے گھر میں جاتے ہیں، جس کی محفل میں جاتے ہیں، جس کی بس میں جاتے ہیں، اس کا کلچر
سیکھ کے جاتے ہیں، اپنا کلچر وہاں لے کے نہیں جاتے۔ میرے بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، اپنا کلچر گھر میں چھوڑ کے آنا، سیکھ کے آنا مجلس کا کلچر کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج میں ایسی گفتگو کر کیوں رہا ہوں، کسی مقصد سے کر رہا ہوں، کسی مقصد سے کر رہا ہوں۔ دیکھیے میری تقریر ابھی بچوں پہ رکی ہے۔ میں نے کہا تھا بچہ جو دیکھتا ہے اسے فالو کرتا ہے، بچہ جو سنتا ہے جو کہا جا رہا ہے اسے کم فالو کرے گا، جو دیکھے گا اسے فالو کرے گا۔ اب یہ اپنے اپنے گھر کا مزاج ہے۔ زیدی صاحب کا بچہ چھوٹا ہے، میں 2500 دفعہ گیا، میں نے کہا زیدی صاحب آپ کا بچہ کھیلتی ہی، میرا بچہ تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا۔ زیدی صاحب نے کہا کمال صاحب آپ اپنے بچے کے قابو میں ہیں، میرا بچہ میرے قابو میں۔ کچھ کیا ہے صاحب نے کہا آپ اپنے بچے کے قابو میں، میرا بچہ میرے قابو میں۔ کہنے لگے میرے بچے نے مجھے بچپن سے، اپنے بچپن سے سنجیدہ دیکھا، اسے دیکھا کہ لیکن بچوں میں فطرت تو ہوتی ہے نا بچوں کو، چلو ابا سے چھپ کے تھوڑا بہت کھیل کود، یہ کھیل کود یاد رکھیں۔ تقریر کہاں سے بڑی تھی؟ بچے پھونکوں سے چراغ بجھا دیتے، یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے۔ چراغ جلایا بجھا دیا، جلایا بجھا دیا، جلایا بجھا دیا۔ ارے جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں آج تو کھیل بہت ہے، اس زمانے میں گھروں میں ہوتا کیا تھا؟ کھیل، کھلونے کیا ہوتے تھے؟ کھلونے کیا ہوتے ہیں؟ اب اردو کا ایک محاورہ یاد رکھیے گا، اور یہ آج کے میرے سارے بچے یاد رکھے، شاعری ہو، نظم ہو، نثر ہو، کتابت ہو، مدح ہو، اس کو یاد رکھیں، میرے لیے کسی چیز کا کھلونا ہونا اور ہے، میرے آگے کسی چیز کا کھلونا ہونا اور ہے۔ اگر میں مصور ہوں اور میں تصویر بنانا جانتا ہوں اور بہت اچھی تصویر بنانا جانتا ہوں، تو میں نے کہا یہ تصویر بنانا تو میرے آگے کھیل ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ رنگ میرے لیے کھلونا ہے، اس سے صرف یہ بات ثابت ہوئی حقیر ہے، غیر اہم ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، محنت نہیں لگتی، مشاق بہت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں رنگوں سے یا برش سے یا کینوس سے کھیل رہا ہوں۔ میری بات پہنچ گئی؟ تو کسی چیز کا کسی کے آگے کھیل ہونا اور ہے، اس کے لیے کھلونا ہونا اور ہے، اس کے آگے کھلونا ہونا اور ہے۔ جو چیز میرے لیے کھلونا ہے، اب یہ بچے بیٹھے ہوئے سارے، جو چیز ان کے لیے کھلونا ہے وہ ان کے آگے کھلونا نہیں، اس لیے کہ اس کھلونے سے یہ کھیلتے، وہ ان کے لیے کھلونا۔ بس یہ فرق یاد رکھ لو، اگر یہ مثال پہنچ گئی، یہ محاورہ پہنچ گیا، تو پہلے تو میں اہل بیت کی تہذیب بتا دوں، آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا اسلام آنے سے پہلے کے زمانے میں، رسول کے دادا کے دور میں، اور رسول کے دادا کا سن بھی 7 سال ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جن کا سن اقدس اس وقت 7 سال ہے، مدینے میں، اصلی نام شہبۃ الحمد ہے، مدینے میں وہ اپنے ننیال میں رہتے ہیں۔ حضرت ہاشم تجارت کے سفر پہ جا رہے ہیں، ماں کے پاس بیٹے کو چھوڑ گئے، اور ماں اور بیٹے کو ان کے والد کے گھر پہ چھوڑ گئے۔ ایسے میں ایک مسافر مدینے کے باہر سے گزر رہا ہے، توجہ، مسافر مدینے کے باہر سے گزر رہا، اس نے دیکھا کہ مدینے کی فصیل کے باہر کچھ بچے کھیل رہے،
اور ایک پتھر رکھا ہوا پتھر، اس پتھر پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اسی بچوں کے سل کا اور عمر کا۔ بچوں کو کھیلتے دیکھا اور اس کو سنجیدہ بیٹھے دیکھا، تو ان سے تو کچھ نہیں کہا۔ اس بچے سے کہا تم کھیلتے کیوں نہیں؟ حیرت ہوئی نا، اس لیے کہ جب سارے بچے کھیل رہے ہو ایک سنجیدہ بیٹھا ہو تو حیرت ہوتی، بچوں کی فطرت ہے کھیلنا۔ کہا تو سارے بچے کھیل رہے تم کیوں نہیں کھیلتے؟ 7 سال کی عمر میں اس بچے کا جواب سنو، حضرت عبد المطلب کا، رسول کے دادا کا۔ ابھی قرآن نہیں آیا، وہ نہیں آیا جس پہ قرآن آیا، ابھی وہ نہیں آیا جس پہ قرآن آیا، ابھی وہ نہیں آیا جس نے اسلام کا اعلان کیا۔ حضرت عبد المطلب 7 سال کے ہیں، اس کا مطلب ہے ابھی حضرت عبداللہ دنیا میں نہیں آئے، ابھی حضرت ابو طالب دنیا میں نہیں آئے۔ اس وقت وہ 7 سال کا بچہ رسول کے دادا، ان سے وہ مسافر کہہ رہا ہے تم کھیلتے کیوں نہیں؟ سارے بچے کھیل رہے، جملہ سارے اس مجمع کے حوالے اور میرے بچے خاص طور پہ سنے۔ حضرت عبد المطلب نے 7 سال کی عمر میں اس مسافر کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہہ لے ہم کوئی کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب اگلا فقرہ آپ نے سمجھے تو کون سمجھے گا؟ ہم کوئی کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ وہ مسافر کو حیران ہو گیا، یہ کون سا بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے کہ جو ایسا جواب دے رہا ہم کوئی کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ اب اس کے بعد کی تاریخ تو آپ میں سے بھی بہت سو کو یاد ہوگی اور نہیں ہوگی تو ہونی چاہیے کہ بہت زمانہ گزر گیا، ایک 7 سال کا بچہ راستے میں پتھر پہ بیٹھا ہے، بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، بچے کا نام ہے محمد تقی جواد۔ محمد تقی جواد تمہارا نواں امام، اور بادشاہ نے دیکھا سارے بچے کھیل رہے یہ نہیں کھیل رہا، تو سواری روک کر کہا سب کھیل رہے تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ بچے نے کہا ہم کوئی کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے۔ مجھے اپنے مولا پہ یقین ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کے اذان عالیہ پہ اعتماد ہے، مجھے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے۔ ایک بات آپ سے کہہ دوں، وہ حضرت عبد المطلب کا زمانہ، وہ رسول کے بعد 150 سال 250 سال کے بعد کا زمانہ، 250-300 سال کے بعد نسل ایک ہی ہے، پھول ایک ہی ہے، شجرہ ایک ہی ہے، صرف بچہ بدلا ہے، مگر نہ تہذیب بدلی نہ جملہ بدلا۔ نہ تہذیب بدلی نہ جملہ بدلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے بچوں نے بتلا دیا، بنی ہاشم کے بچوں نے بتلا دیا، کھیل و کود الگ، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ چلو اب اتنی بات ہے تو یہ بھی سن لو، ابھی تو مزہ ہی نہیں پڑ رہا، 2 منظر سن لیے۔ تاریخوں نے لکھا ہے دربار دمشق، اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ کون سا تھا، لیکن اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ تھا وہ اہل حرم میں، خاندان بنی ہاشم کا بچہ، حسین کے خاندان کا بچہ ہے۔
لیکن تمام تر قوی تاریخ ہے. بہرحال اس بچے کا نام بتا دوں، میں ابھی نام ذکر نہیں کر رہا. دربار دمشق اہل حرم اسیر ہو کے پہنچے. اچھا چونکہ کئی بار دربار میں بلایا گیا تو ہر وقت واقعات الگ الگ ہوئے. اس میں سے ایک واقعہ جسے تاریخوں نے لکھا. ایک دن یہ ہوا کہ یزید کی نظر اس بچے پہ پڑی تو یزید کا ایک بیٹا اسی عمر کا تھا. تو یزید نے اس بچے سے کہا میرے بیٹے سے کشتی لڑ لو. کشتی تو کھیل کود ہے نا، کشتی لڑ لو. آپ کو پتا ہے اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اسیروں میں ہے وہ بچہ. جملہ آپ کے حوالے. اس بچے نے کہا یزید کشتی کیا، اگر تجھے مقابلہ ہی دیکھنا منظور ہے ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دیکھ ایک تلوار میرے پھر دیکھ کیا ہوتا. اچھا جو بڑی تلوار ہوتی ہے وہ تلوار کہلاتی ہے اردو، اور جو چھوٹی تلوار ہوتی ہے اسے نیبجا کہتا ہے. نیبجا چھوٹی ہوتی ہے، بچہ جو چلا سکتے. اور اسی لیے اولا محبت کے ذکر میں نیبجوں کا ذکر آتا ہے. چھوٹی تلوار اگر وہ تلوار ہوتی ہے کھلونا نہیں ہوتی. بہت ذمہ داری کے ساتھ کچھ باتیں کر رہا ہوں، اسے یاد رکھنا. کھلونا نہیں ہوتی وہ. اسی لیے چونکہ تلوار کھلونا نہیں ہے. پھر بتاؤ تلوار کا کسی کے آگے کھلونا ہونا اور ہے، کسی کے لیے کھلونا ہونا. بات پہنچی نہیں؟ تلوار کا کسی کے آگے کھلونا ہونا اور ہے، تلوار ہمارے آگے کھلونا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آؤ لڑکے دیکھ لو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ واقعی کھلونا ہے مجھ سے کھیل لے. جو کھیلنے والے ہی نہیں ہے وہ تلوار کو کھلونا کیوں سمجھیں گے؟ جو کھیلنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. اگر یہ دو لفظوں کا فرق پہنچ گیا ہے تو یہ جملہ بھی یاد رکھنا، کے لیے کھلونا ہونا اور ہے، کہ آگے کھلونا ہونا اور ہے. فوج 30,000 کی ہو یا 9 لاکھ کی میں اس بحث میں نہیں پڑتا. یزید کی فوج کربلا میں علی اصغر کے لیے کھلونا نہیں تھی، علی اصغر کے آگے کھلونا. جس منزل تک گفتگو آ گئی، بات تو میں نے کہہ دی، میری بات پہنچ گئی مجھے معلوم. بس ایک بات ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے کربلا کی یادگار میں شہیدوں میں ہر عمر کے بچے، ہر عمر کے بچے. میری اس بات کو سمجھ لو. یہ عزا خانے کا کانسیپٹ کبھی سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ جو عزا خانے بارگاہوں میں بنائے جاتے ہیں، شہلشین جسے کہتے ہیں، جہاں علم سجائے جاتے ہیں، تعزیہ رکھا جاتا ہے، قرآن رکھا جاتا ہے، جھولا رکھا جاتا ہے، علم پہ مش رکھی جاتی ہے، تلوار رکھی جاتی ہے. اس کا کانسیپٹ میں یہ سب یادگاریں ہیں، کربلا کے شہیدوں کی یادگاریں ہیں.
میرے جملے کو یاد رکھنا، کربلا کے، ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، کربلا کے شہیدوں میں 15 سال سے کم عمر کے کئی بچے تھے. ہم نے ان کی یادگار میں نیمچے تو خالوں میں رکھے، جھولے بھی رکھے، کھلونے کبھی نہیں رکھے. خبردار خبردار، ہوشیار رہو اس بات سے. کھلونے کبھی نہیں رکھے اگلے. ہم کیوں کھلونے رکھیں گے؟ مجلس کا کھلونوں سے کیا تعلق؟ ازاداری کا کھلونوں سے کیا تعلق؟ تہذیب ازاداری میں کھلونے کا کیا گزار؟ جس خاندان کا ہر بچہ یہ کہتا ہو ہم کوئی کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہاں کھلونے کا کیا تعلق؟ وہاں کیسا کھلونا؟ کھلونوں سے اس گھر کا کوئی بچہ نہیں کھیلا. کسی کھلونے سے نہیں کھیلا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. میں اگر وقت ہوتا تو بہت تفصیلات اس سلسلے میں اس کا، مگر وہی بات ہے کہ کسی کے آگے کھلونا ہونا اور ہے، کسی کے لیے کھلونا ہونا اور ہے. اب اتنی بات کروں اور یہ نہ کہوں تو اسے یاد رکھ لو. ویسے بھی کھلونے سب جاندار نہیں ہوا کرتے. کھلونوں کا تو پہلا اصول ہی یہ ہے کہ جاندار نہیں ہوتے. اگر جاندار ہو گئے تو بچے کو نقصان پہنچا دیں. حیرت سے دیکھ رہے ہیں آپ، جاندار پہ کھلونے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جاندار سے امکان ہوتا ہے کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے کوئی باپ اپنے بچے کو جاندار کھلونا نہیں دیتا، بے جان کھلونے ہوتے ہیں سب. مگر اگر کوئی جاندار بھی آ جائے تو وہ آگے تو ان کے کھلونا ہوتا ہے، ان کے لیے کھلونا نہیں ہوتا. کچھ نہیں سمجھے، پورا جملہ سمجھ سن لینا، پھر جتنی دیر چاہنا بولتے رہنا. ابھی تو آئے ہوئے دنیا میں تیسرا دن نہیں ہوا. ابھی تو آئے ہوئے تیسرا دن نہیں ہوا اور وہ کفار مکہ اژدہا لے آئے. اب کتنا بڑا تھا کیا تھا اس سے مجھے بحث نہیں، مگر تھا تو اژدہا. اژدہے کھلونا نہیں ہوا کرتے. علی نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا مگر رویہ یہی بدلا رہا ہے. چیر کے پھینک دیا کہ آپ کھیلتے ہو. عزاداری، پوری عزاداری دو چیزوں پر. آج کی اس مجلس میں یہ مولا کی مرضی کی بہرحال کچھ باتیں سامنے آئی جس کی بنیاد پر میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے یہ گفتگو کرنا چاہیے. اور جو گفتگو ہو گئی ہے بحمد اللہ اس نے سن لی ہے، ہماری وہ نسل انشاءاللہ یاد رکھے گی کہ ہماری تہذیب ازا کیا ہے. ہماری تہذیب ازاداری میں کل دو چیزیں.
عزا خانوں سے لے کے جلوس تک کل 2 چیزیں. ایک شہیدوں کی یادگاریں ہیں، یعنی تبرکات کے جتنے وجود پائے جاتے ہیں تبرکات، ایک شہیدوں کی یادگاریں. دوسرے ایسے تبرکات کے وجود ہے جو کسی تمناؤں کی بنیاد پر رکھے، آرزوؤں کی بنیاد پر رکھے، حسرتوں کی بنیاد پر رکھے. یہاں میرے ایسے بہت سے دوست بیٹھے ہیں جو 28 محرم کی اس مجلس میں موجود تھے جو میں نے سہیل رضوی صاحب کے دولت کدے پر آج سے 7 سال پہلے پڑھی تھی. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ ہماری پوری عزاداری تمنا پہ، حسرت پہ، آرزو پہ، ارمان پہ. کیسے؟ ہم پانی کی ضمیر اس لیے تھوڑی رکھتے ہیں کہ انہیں پانی پلایا گیا ہے. یہ کوزوں میں پانی اور پانی کی ضمیر اس لیے رکھی جاتی ہے کہ حسین اور حسین کے گھرانے کو پانی نہیں دیا گیا. یعنی فلسفہ ایسا سمجھیے گا، کربلا کا جتنی یاد ہم منا رہے ہیں کوئی کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہاں ہوا تھا، اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. پیاسا مارا گیا تھا اس لیے سبیلیں رکھی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. پیاسا مارا گیا تھا اس لیے سبیلیں رکھی. رونے نہیں دیا گیا تھا اس لیے روتے ہیں. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. رونے نہیں دیا گیا تھا اس لیے روتے. لاشیں نہیں اٹھے تھے اس لیے تابوت اٹھاتے ہیں. ذوالجلال سلامت نہیں آیا تھا، زخمی آیا تھا اور سوار شہید ہوا تھا، اس لیے اس کی زیارت کو لے جاتے ہیں. تو آج کی تاریخ تک آ جاؤ. ایک ماں کو حسرت تھی خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ایک ماں کو حسرت تھی. اور یہ بھی بتلاؤں میں آپ کو کہ صرف ماں کو حسرت نہیں تھی. پہلے صبح کسی منزل پہ یہ مجلس پہ جملہ کہا تھا کہ شادی تو علی اکبر کی نہیں ہوئی تھی، مگر پاکستان میں بر صغیر میں بہت سی جگہوں پر جب علی اکبر کا تابوت اٹھتا ہے تو تابوت پہ سیرا باندھا جاتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے؟ یاد آ گیا نا کیوں باندھا جاتا ہے؟ کہ زینب کا ارمان تھا، زینب کا ارمان تھا. بجائے اس کے کہ اس پہ بیٹھے بحث کرتے رہو کہ قاسم کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یہ سمجھ لو کہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ایک بات طے ہے، یہاں پہ حسن کا بھی ارمان تھا، حسین کا بھی ارمان تھا، ام فروا کا بھی ارمان تھا.
رہ گئی مہندی. تو یہ جو مہندی اٹھ رہی ہے، جاؤ مقاتل میں دیکھو، کتابوں میں دیکھو، کچھ نہ ملے تو صاحب سعادت الدارین اور دوسری کتابوں میں مقاتل میں اور عربی فارسی میں مل جائے گا کہ جب شام غریبہ میں لوٹ پڑی تھی حسین کے خیموں میں، تو مہندی بھی لوٹی تھی، مہندی بھی لوٹی تھی. مہندی کا خضاب حضرت عبد المطلب کی ایجاد ہے. یہ مہندی جو اٹھا رہے ہو، یہ شادی کی علامت نہیں ہے، یہ حسرت کی علامت ہے، یہ ارمان کی علامت ہے. دلیل سنو گے مجھ سے؟ میں مسائل بھی پڑھ رہا ہوں، مجھ سے دلیل سنو گے؟ یہ جو مجلسوں میں مہندی اٹھائی جاتی ہے، یہ حسرت کی علامت ہے، ارمان کی علامت ہے، تمنا کی علامت ہے. یہ شادی کی علامت سے نہیں کہی جا سکتی، یہ حسرت کی علامت ہے. شادی کی علامت ہوتی تو خوش ہو کے اٹھائی جاتی. یہ تو حسرت کی علامت ہے، آنسوؤں سے بھگو کے اٹھائی جاتی ہے. خدا تمہیں نہ رلائے کسی غم میں سوا غم حسین کے، خدا نہ رلائے کسی غم میں سوا غم اہل بیت کے. ابھی خیمہ سادات میں ایک فقرہ میں نے کہا، عربوں کی تاریخ دیکھو ما قبل اسلام کی. عربوں کا طریقہ تھا، رہ گیا صرف اتنی بات کہ موقع تو تھا نہیں، عاشور کے دل کوئی شادی کا موقع نہیں تھا. ہاں، عقد کا صیغہ کیوں پڑھا؟ تو وہ سن لو کیوں پڑھا. وہ اس لیے پڑھا کہ عربوں کا ایک طریقہ، دو باتیں تھی عربوں میں. میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے اگر عربوں کو یہ پتا چل جائے کہ سامنے آنے والا یا تو یتیم ہے یا تازہ دولہا ہے، مجھے نہیں معلوم تم کیسے سنو گے، اگر فقرہ سن لو میرا، یا تو یتیم ہے یا تازہ دولہا ہے، تو عرب تلوار روک لیا کرتے تھے. حسین نے عقد کا صیغہ پڑھ کے شہرت دی تاکہ تازہ دولہا سمجھ کے چھوڑ دے، غریبان چاک کیا تاکہ یتیم سمجھ کے چھوڑ دے. مگر قاسم نہ بچے، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ارے یہ تاریخ کا واحد دولہا ہے جس کا غریبان جاگنا. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہے، ایسے گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. آج محرم کی 7 تاریخ ہے نا، آج 7 تاریخ ہے. 7 تاریخ کا مطلب سمجھتے ہو میرے بچوں؟ 7 کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پانی حسین کے خیموں میں تھا سب ختم ہو گیا، اب بالکل پانی نہیں ہے، 2 بوند پانی نہیں ہے. للے للے بچوں کی آواز آ رہی ہے، اللہ داش اللہ تش. پیاسے تو سبھی ہے، سب پیاسے، کوئی زیادہ پیاسا ہے کوئی کم پیاسا ہے. حسین ابن علی نے اپنی پیاس کا تذکرہ تم سے بار بار کیا ہے، تمہیں بھی یاد کیا ہے. اگر ایک فقرہ آج کی تاریخ میں سن لو، صاحب انوار الشہادہ نے لکھا کہ قاسم ابن حسن جب گھوڑے سے گرے، زخم کھا کے گھوڑے سے گرے، اور انہوں نے اپنے چچا کو پکارا، تو چچا کو پکارنے کے بعد دوسرا جملہ میدان کربلا میں یہ کہا، جو لوٹ کر مدینے جائے وہ میرے دوستوں کو یہ بتلا دے
کہ قاسم پیاسا مارا گیا. جو لوٹ کر جائے وہ یہ بتلا دے کہ قاسم پیاسا مارا گیا. عزاداروں صبح سے تفصیل پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، بس کچھ جملے سن لو تو زیارت آئے گی. آنسوؤں سے گوندھی ہوئی حسرت میں اٹھائی ہوئی مہدی کی زیارت کرنا، مگر ادب سے کرنا، تعظیم سے کرنا. یہ واحد شہید ہے. لباس تو لالا کا علی اکبر کو بھی پہنایا ہے، مگر یہ واحد شہید ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا حسین نے، اتنی محبت کرتے تھے. کرتا پہنایا. یہ واحد شہید ہے جو لباس جنگ پہن کے نہیں گیا. کرتا پہنایا. کرتا پہنا کر اپنے ہاتھ سے حسین نے امامہ سر پہ باندھا. اور آپ کو معلوم ہے جو لباس پہنایا وہ کس کا؟ حسن کا. زینب سے کہا زینب حسن کا لباس تو لاؤ. حسن مجتبیٰ کا لباس قاسم کو پہنایا. کرتا پہنا کے امامہ سر پہ باندھا اور دونوں شملے شانوں پہ چھوڑ دیے جیسے جنازے کو کفن پہنایا جاتا ہے. جیسے جنازے کو کفن پہنایا جاتا ہے. جنازے کے کفن کے امامے کے دونوں شملے شانوں پہ چھوڑ دیے جاتے. اور اس کے بعد حسین نے گریبان کو چاک کیا. گریبان کو چاک کر کے مقاتل نے ایک فقرہ لکھا ہے، سن لو. تو چونکہ صیغہ پڑھا دیا تھا ان کا تو جاتے ہوئے کہنے لگے بی بی آپ کے بابا اکیلے ہو گئے، نصرت کرنے جاتا ہوں. تو کہا کوئی نشانی دیتے جاؤ. تو سنو گے بعض روایتوں میں آستین اور بعض میں دامن کا پارچہ کرتے کا پھاڑا، اور یہ پارچہ دے کے کہا یہ رکھ لو، یہی نشانی ہے. اب محشر میں ملاقات ہوگی. کوئی وجہ تو نہ لکھ پایا کہ یہ کرتے کا پارچہ کیوں دیا. شاید اس خیال سے دیا کہ ہمارا لاشا سلامت نہیں آیا. ہمارا لاشا سلامت نہیں آئے گا. قاسم جو چلے تو واحد شہید ہے کربلا کا. حسین نے دونوں شالے تھامے، قاسم کو رہوار پہ سوار کیا. جنگ بہت طویل ہے قاسم کی، بڑی مارکے کی جنگ کی ہے حسن کے لال نے. لڑتے لڑتے ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو مارا. ارزق شامی کو مارا. ایسے میں قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. ہو گئی مجلس. قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. تسمہ ٹوٹنا تھا، اسے درست کرنے جھکے تھے. جیسے ہی جھکے دھوکے سے گرز قاسم کے سر پہ مارا گیا. گرز کا آنا تھا، 1000 نیزہ بازوں میں گیا. تیر چلے. ایک بار حسین ادھر سے دوڑے لیکن اتنی دیر ادھر کے دوڑے ادھر دوڑ چکے تھے. گھوڑوں کی ٹانگوں میں